دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ گم سی جو ہوئی وہ سوئی مل گئی، یہ عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا۔ گم سی جو ہوئی وہ سوئی مل گئی، یہ عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا۔ بڑی شان والے جناول ہے آیا، بڑی شان والے جناول ہے آیا، اے خواب سہانا میرے مصطفیٰ دا۔ حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا، حسن و حسین امی عائشہ تے زہرا، اے سونا گھرانہ میرے مصطفیٰ دا۔ دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ ساڑے لباں تے صدا ہی رہے گا، ساڑے لباں تے صدا ہی رہے گا، اے سونا ترانہ میرے مصطفیٰ دا۔ دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری واقعات اور بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو قصاص کے لیے وہاں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو انصار ہیں مدینے کے رہائشی، مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی تو انہیں انصار کہا گیا۔ فرمایا ایک مثال تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ جس طرح آدمی کے جسم پر لباس ہوتا ہے، فرمایا مہاجرین میرے لیے لباس کا باہر والا حصہ ہے اور انصار میرے لیے اندر والا حصہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا انصار میرے لیے قلب و جگر ہیں، میرا قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی وفاؤں کی انتہا کر دی اور ہم سے ان کو کوئی بدلہ نہ مل پایا۔ جو بھی کسی ایسے مقام پر پہنچے جو نیکی بدی کا بدلہ دینے کے قابل ہو، وہ انصار کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین ہوا نا، غزوہ حنین یہ آپ کے آخری غزوات میں سے تھا اور وہاں بہت سارا مال آیا، بہت سارا مال، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، اسی طرح چاندی کے ڈھیر، روپیہ پیسہ، بہت سارا مال ہاتھوں لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تقسیم کیا اسے۔ ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے،
اس نے کہا میرا بیٹا یزید بن سفیان، آپ نے اسے بھی 100 اونٹ دیے۔ ابو سفیان کو 6 کلو چاندی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا معاویہ، آپ نے 100 اونٹ اس کو بھی عطا کیے، 6 کلو چاندی، تو اس طرح 300 اونٹ تو ایک گھرانے کو ملے، 18 کلو چاندی ملی۔ ابو الحکم تھے ایک، ان کو 100 اونٹ دیے، انہوں نے اور مطالبہ کیا، 100 اونٹ دیے اور مطالبہ کیا، 100 اونٹ اور دے دیے، 300 اونٹ ایک آدمی کو دے دیے۔ اسی طرح جب آپ دے رہے نہ تھا تو انصار کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ جو نئے نئے مسلمان ہو کر آنے والے تھے نا، تو مؤلفۃ القلوب، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے آپ نے ان کو مال دیا۔ تو انصار میں سے بات چلی کہ جب قربانی کا وقت تھا تو ہم آگے تھے، جب دینے کا وقت ہے مال تو یہ لوگ آگے ہیں۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ ایک انصار کے سردار تھے، اور یہ بات پہنچائی آپ کو۔ آپ نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بھی تو اپنی قوم کا ایک فرد ہوں، یعنی دل میں ملال ہے۔ آپ نے فرمایا انصار کو اکٹھا کرو فلاں مقام پر۔ انہوں نے آ کر بتلایا، میں نے انصار کو اس جگہ پر اکٹھا کر لیا ہے۔ آپ تشریف لائے، کچھ مہاجر بھی آ گئے، کچھ اور لوگ بھی۔ آپ نے اور لوگوں کو تو واپس کر دیا، اب جو چند مہاجرین آئے اور انصار تھے ان کے سامنے آ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا انصار والے سنو، اللہ اکبر، تم جاہل تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان دیا۔ تم آپس میں لڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، گردنیں کاٹتے تھے، میری وجہ سے اللہ نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ بتاؤ یہ ایسے ہی ہے؟ تو سب نے کہا اللہ کے رسول بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ کا اور اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کا اور اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا انصار میں تو کوئی بات نہیں اٹھی۔ آپ نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کی قوم نے تمہیں نکالا تھا، ہم نے ٹھکانہ دیا، اور آپ کی قوم نے جھٹلایا تھا، ہم ایمان لائے، اور جنگوں میں آپ کے اوپر ہم نے جانیں نشاور کی۔ تو سنو اے انصار، یہ لوگ مال لے کر چلے جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ بتاؤ سودا مہنگا ہے یا سستا؟ اللہ اکبر! تو انصار کی چیخیں نکل گئیں، رونے کی آوازیں بلند۔ انصار کو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ان سے، تو آپ نے فرمایا میں اگر مہاجر نہ ہوتا تو انصار میں سے ہوتا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے پاس رہوں گا، لوگ مال لے کر چلے جائیں گے، آپ اللہ کے رسول کو لے کر چلے جاؤ۔ اللہ! تو آپ نے یاد رکھا، بھولا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انصار میرے قلب و جگر ہیں، یہ سیرت ہے، سیرت بنانے کی ہے، بنانے کی نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ اسی دے کوئی مرے دے سی ہو تو مال ویک دے میں ہونے کے قابو کری ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وصیتیں فرمانے کے بعد اللہ اللہ 4 دن جب باقی تھے نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اس کو دنیا کا زیب و زینت پیش کیا ہے، لیکن اس نے زیب و زینت کو ٹھکرا کر اپنے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو صحابہ نے کہا اس بڈھے نو پتہ نہیں کی ہوا، آپ تو کہہ رہے ہیں ایک آدمی کو اختیار دیا ہے اور یہ بڈھا رونے لگا ہے۔ لیکن پھر انہیں احساس ہو گیا کہ جہاں پر ابو بکر کی نگاہ پہنچتی ہے دوسرا کوئی نہیں وہاں تک پہنچتا۔ کہنے لگے ابو بکر ہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کو اللہ اختیار دے سکتے ہیں،
اور اس جہان میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرا خلیل اللہ ہے، اگر اور کسی کو میں خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سارے دروازے جو مسجد کی طرف آ رہے ہیں ان کو بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ 3 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 4 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمع تھے کہ لاؤ قلم دواز، میں آپ کو ایک تحریر لکھ دوں۔ یہ بات غور سے سنو، بڑا اس پر طوفان اٹھتا ہے۔ ایک طبقہ اس پر بڑا صحابہ پر معاذ اللہ وہ گستاخی کے فتوے لگاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قلم دواز لاؤ، میں ایک کو تحریر لکھ دوں جس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ تکلیف میں ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کا فرمان اور اللہ کا قرآن کافی ہے، تو تحریر کی تو ضرورت ہی نہیں، آپ کا اور اللہ کا قرآن ہمیں کافی ہے۔ تو کچھ اور لوگ بھی کہنے لگے کہ یہی بات کافی ہے، تو کچھ نے کہا نہیں قلم دواز لانا چاہیے، تو آوازیں بلند ہو گئیں جس طرح ایک بھیڑ ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ بھائی اتنی بات تھی، اس کا بتنگڑ بنا لیا کہ عمر نے قلم دواز ہی کوئی نہ لاون دی تھی، انہوں نے حضرت علی نو خلافت دینی ہے، وہ لکھ کے دینا ہے۔ آپ 3 دن اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، یہ 4تھے دن کی میں بات کر رہا ہوں، اور عمر کا گھر بھی نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بعد میں بھی آپ لکھوا سکتے تھے، بعد میں بھی آپ وصیت فرما سکتے تھے، پوری زندگی بھی آپ کی گزری تھی، آپ ارشاد فرما سکتے تھے۔ کون تھا آج کا مسلمان نہیں اپنی بات سے آپ کی بات کے خلاف کر سکتا؟ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی تھی وہ خلاف کر سکتے؟ کبھی سوچا بھی ہے اس بات کو؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اتنی بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ اور دیکھو آپ نے ایک عمر مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ قلم دواز ان کے پاس تھی، لکھ رہے تھے کہ لکھو کہ اس کی طرف سے کافر کی طرف سے مطالبہ تھا کہ یہ نہیں لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بھی نہیں لکھنا محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا اسے مٹا دو، تو انہوں نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا۔ یہ گستاخی نہیں تھی، محبت تھی، اور یہاں بھی گستاخی نہیں محبت ہی تھی آپ کی تکلیف کو دیکھ کر، اور کوئی بات نہیں ہے، محبت تھی یہ، اور اس کو بدل دیا۔ اچھا آپ نے پھر 3 وصیتیں بھی فرمائیں بعد میں۔ وہ وصیتیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، دوسرا یہ کہ جو بھی وفد آئے جس طرح میں ان کی عزت و تکریم کرتا ہوں اسی طرح وفد آنے والے کی عزت و تکریم کرنا، اور تیسری بات قرآن و سنت پر پابند رہنا۔ یہ وصیتیں بھی فرما دی آپ نے۔ اچھا جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز آ کر مسجد میں پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سورہ مرسلات کی تلاوت کی اور آپ تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ نے انتظار کیا۔ آپ نے پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا نماز پڑھ لی مسلمانوں نے؟ تو کہا نہیں، آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ نے پانی لاؤ، لگن لی، ٹب لیا، ٹب اس میں آپ غسل کیا اور جانے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے غشی کے بعد پوچھا کیا مسلمانوں نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انتظار میں ہیں۔ تو پھر آپ نے پانی لیا، 3 مرتبہ یہی ہوا، 3 مرتبہ غشی آئی۔ تو اس کے بعد آپ نے سمجھ لیا کہ مجھ سے نہیں جایا جائے گا۔ تو آپ نے کہا ایسا
لوگوں سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ نماز بڑھائے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو ابو بکر نرم دل کے ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تو آپ نے پھر تکرار کیا کہ لوگوں سے کہو ابو بکر کو نماز پڑھائیں۔ پھر انہوں نے یہ بات کی تو پھر آپ نے کہا، اور پھر آپ نے آخری بات کہی کہ لوگوں کو کہو ابو بکر کو کہیں نماز پڑھاؤ، اور تم زلیخا والیاں ہو، یعنی دل میں اور بات تھی۔ عائشہ یہ اپنے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ دے رسول دے مصلی دے آسن تو لوگ سمجھن بھئی اجمع بندے آدن منحوس قسم۔ تو یہ بات سمجھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں یہ مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ اور آپ نے کہا، اور آپ کیوں بولتے ہیں اللہ بلاتا ہے، نبی کیوں بولتا ہے اللہ بلاتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب اللہ کی وحی آتی ہے اللہ کے نبی کلام کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور آپ کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں رہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر 1 یا 2 دن پہلے ظہر کی نماز کا وقت تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارا لے کر آپ اس طرح مسجد میں آئے، آپ کے پاؤں مبارک زمین پر کھینچ رہے تھے، لکیر کھینچی جا رہی تھی، اتنی طاقت نہیں، چلنے کی سکت نہیں تھی۔ اور آپ آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے آپ کو دیکھ کر۔ آپ نے اشارہ کیا مصلی پر کھڑے رہو۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے کے بجائے کھڑے ہو گئے۔ آپ آئے اور آپ آ کر ان کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے رہے۔ ابو بکر تکبیر کہہ کر باقیوں کو اس امامت کی اقتداء کراتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، آپ کے 3 طریقے ہیں، یہ بات سن لو آج۔ واہ علامہ صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم گزر گئے۔ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طریقے ہیں جس پر اسلام کا دار و مدار بنتا ہے۔ آپ کوئی کام کر کے دکھا دیں وہ سنت بن جاتا ہے، آپ کوئی کام بول کر کہہ دیں وہ سنت بن جاتا ہے، آپ کسی کو دیکھیں کوئی کام کرتا ہوا اسے منع نہ فرمائیں سنت بن جاتا ہے۔ کوئی غلطی کا کام ہو نبی اسی وقت ختم کر دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی امامت و خلافت پر 3 سنتوں کو پورا کیا ہے۔ پہلے کہا ابو بکر کو امامت کرائیں، پھر آپ نے عملاً کر کے دکھا دیا کہ ابو بکر کو پیچھے نہیں ہونے دیا، بلکہ ابو بکر کے امام محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے امام بھی محمد الرسول اللہ، اور ان کی اقتداء میں ابو بکر کو امامت کے لیے مصلی پر کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز مکمل ہوئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد یہ ظہر کی نماز تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 دن پہلے آپ کے پاس جتنے غلام تھے ان کو آزاد کر دیا، سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام نے بہت بڑا اعزاز دیا ہے انسانیت کو، اور کوئی بھی معاملہ انسانوں میں کسی غلطی کا ہو تو اس کے کفارے کے لیے سب سے پہلے غلاموں کا رکھا ہے کہ کوئی غلام آزاد کرنا۔ اگر قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، بیوی کے معاملے میں کوئی زہار کا معاملہ ہے غلام آزاد کرنا، تو یہ غلاموں کا آزاد، آپ نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اور 7 دینار گھر میں تھے۔ کتنے؟ 7 دینار، 24,000 اونٹ حنین میں آئے تھے، 40,000 بکریاں آئی تھیں،
سونے چاندی کے ڈھیر آئے تھے، مال و زر آیا تھا، اور آپ پر جب بدوی قسم کے لوگوں نے جس طرح دھکم بیل ہوتی ہے دھکم بیل ہوئی، آپ اسی غزوے میں ایک ٹیک لگائی، آپ نے فرمایا تہامہ کے جنگل میں جتنے درخت ہیں اتنے بھی میرے پاس مال و زر آ جائے میں سبھی تقسیم کر دوں گا، میں سبھی تقسیم کر دوں گا۔ تو اس نبی کے گھر میں آخری وقت میں 7 دینار تھے۔ اور اگلی بات بھی سن لو، لیٹن کرنے والوں اور امتی کا دعویٰ کرنے والوں، اگلی بات بھی سنو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اس رات میں ہمارے دیے میں تیل نہیں تھا، ادھارا تیل لے کر یہودن سے میں نے اپنے دیے میں ڈالا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے اپنی زیرہ رکھ کر اس سے 30 ساعت وہ جو ہے نا اس کے بدلے گروی رکھ کر آپ نے ادھار لیے ہوئے تھے، 75 کلو کے قریب آپ نے ان سے ادھار لیے ہوئے تھے۔ یہ آخری زندگی کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتنے آپ کے وہ اوزار تھے، اپنے اسلحہ تھا آپ کا، وہ آپ نے سارا کا سارا مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری دن ہے، آخری دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ہو رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت کے لیے کھڑے تھے، ابھی تکبیر ہونے والی تھی کہ پردہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی۔ تو صحابہ تو ہر وقت منتظر تھے، اب تو 3 دن ہو چکے تھے آپ کو اندر، اور صحابہ تو آپ کو جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں اور کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے جب اٹھایا تو انہوں نے سمجھا کہ آپ تشریف لانے لگے ہیں، تو ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے اشارہ کیا کھڑے رہو، پھر آپ نے پردہ اٹھایا، پھر یہی معاملہ ہوا، پھر پردہ اٹھایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں تو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو گیا، یعنی کہ ہر ایک کے دل میں یہ آنے لگی کہ نماز کو توڑ دے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں پردے کو پھر ڈال دیا اور کہا نماز پڑھا دو۔ تو یہ تیسری بات بھی پوری ہو گئی آپ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے بارے میں۔ اور جب چاشت کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں، آپ پر اس وقت تکلیف کی حالت تھی، آپ نے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس میں آپ ہاتھ ڈبوتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے، چہرہ کبھی بخار کی حرارت سے سرخ ہو جاتا تھا اور بھی نکاہت اور کمزوری سے زرد ہو جاتا تھا۔ آخری وقت میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور دیکھا تو کہنے لگی اسی وقت آپ کی تکلیفوں کو دیکھ کر واہ کربا اباہو واہ کربا اباہو، اے میرے ابا کی تکلیف، اے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ، یہ وہ دن تھا جس دن میں ہم پگڑے ڈالتے ہیں، اس دن میں اپنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آنسو جاری تھے اور اپنے بابا کی تکلیف پر، اپنے ابا کی تکلیف پر وہ اس اذیت میں سے گزر رہی تھی۔ واہ کرباؤ اباہو واہ کرباؤ اباہو، آپ نے اسے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، بیٹی کو پکڑا اور سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر، یہ وہ نبی ہے اس معاشرے میں جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ اپنی بیٹی کے گھر میں سب سے آخر میں جاتے تھے،
آتے ہوئے بیٹی کے گھر میں مسجد کے بعد سب سے پہلے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ نبی تھے جن کے معاشرے میں داماد ہونے کو ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا، یہ اپنی بچیوں کو دامادوں کے گھر خود پہنچانے کے لیے گئے تھے، امت کو درس دینے کے لیے۔ یہ وہ نبی تھے جس معاشرے میں بیوہ کے ساتھ نکاح کو ایک بہت بڑا طعنہ سمجھا جاتا تھا۔ 11 بیویاں بیوہ تھیں جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کیے تھے۔ کون کہتا ہے اسلام میں عورت کا مقام نہیں ہے؟ عورت وہ ہے جو ماں کی حیثیت میں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ عورت وہ ہے جو بہن کی حیثیت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن آئی آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا تھا۔ عورت وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 بیٹیوں کو اسلامی تربیت دے کر ان کے گھر میں آباد کر دو، جنت میں اپنے ساتھ پڑوسی بنانے کے لیے میں تم کو تیار ہوں۔ آج آپ نے فاطمہ الزہرا کو اپنے سینے سے لگایا تو کان میں بات کہی تو ان کا رونا اور زیادہ ہو گیا، پھر بلایا سینے سے لگایا اور کہا کوئی بات کہی تو وہ مسکرانے لگی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو کان میں کہی جا رہی تھی، یہ ایک ایسی بات تھی جو راز کی بات تھی، یہ ایک ایسی بات تھی جس کو کوئی سننے والا کوئی نہیں تھا، اس کو صرف دیکھنے والی کون تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت تک پہنچایا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس بات کو پہنچانے والی وہ خائنہ نہیں تھی، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں تھی، ماں تھی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد ایک عرصہ انہوں نے پوچھا فاطمہ مجھے وہ بات تو بتاؤ کہ باپ نے تیرے کان میں کہی تھی تو رونے لگی، پھر بات نے باپ میں کان میں کہی تو ہنسنے لگی۔ تو اس ماں کو بتائی یہ امانت بات، اس نے امت تک پہنچائی یہ امانت بات۔ کہا میرے ابا نے سب سے پہلے مجھ کو کہا اے فاطمہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اللہ جدائی کا وقت آ گیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ پھر میرے ابا نے مجھے سینے سے لگایا، کہا فاطمہ سب سے پہلے جنتوں میں تو مجھ سے ملے گی۔ تو میں خوش ہو گئی کہ جدائی کا زمانہ کم ہی ہے، غم کا زمانہ، جس کے متعلق خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ 6 مہینے بعد میں میرے چہرے پر ہنسی نہیں آئی۔ اگر وہ مصیبتیں وہ تکلیفیں جو مجھ پر آئیں اگر یہ سورج پر آتی تو یہ رات میں بدل جاتا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی، اس کی روشنی ختم ہو جاتی۔ بار صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین کو بلایا، ان کی محبت کے متعلق امت کو وصیتیں کی، اے کاش امت اس کو یاد رکھتی اور وہ اتنے بدبخت نہ بنتے جنہوں نے ان کو بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ بڑے ہی بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ان پھولوں کو شہید کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھی، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ عائشہ اس وقت وہ اثر جو زہر مجھے یہودیوں نے دی تھی وہ میری رگے جان کاٹ رہا ہے، رگے جان کاٹ رہا ہے۔ اور آپ ہاتھ کو بلند کرتے، اسی اثنا میں عبد الرحمن بن ابی بکر آئے جو عائشہ کے بھائی تھی، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ نے ایک طلبگار نگاہوں سے دیکھا تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ مسواک کرنی ہے؟ تو آپ نے سر ہلایا تو آپ نے مسواک لے کر دی، چبانے لگے، چبائی نہ جا سکی۔ عائشہ نے کہا میں نرم کر دوں؟ تو کہا ہاں۔ انہوں نے دانتوں سے چبائی اور اسی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی وہ مسواک خود کی، یہ آپ کی آخری مسواک تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جس وقت وفات پا رہے تھے، آپ ہاتھ کا بلند ہو رہا تھا، آپ فرما رہے تھے صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ 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 اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ اسی حالت میں آپ کا ہاتھ بلند ہوا اور پھر جھٹکا آیا اور
نیچے آ گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس وقت میرے سینے کے ساتھ آپ کا سر لگا ہوا تھا، بعد میں پھر ایک دن اسی حالت میں گزرا، دوسرے دن آپ کو غسل اور کفن انہی کپڑوں میں دیا گیا، اور پھر 3 چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ اس کے بعد تمام مسلمان جو آپ کے پہلے قرابت دار تھے وہ روزے میں 10 کی شکل میں آتے تھے اور آپ پر درود پڑھتے، اور پھر اسی طرح مہاجرین انصار، اور پھر اس کے بعد عورتیں آئیں، اور اس کے بعد سب نے آپ کا، یہ کیوں کہ آپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں تھی بلکہ آپ کے پہلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق کہ آپ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے امام ہیں، آپ کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا، اور جہاں آپ کوئی بھی نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ آپ کے فتوے کے مطابق یہ 2 کام ہوئے، اور امت نے سمجھ لیا کہ واقعی اللہ جس کو بعد میں خلیفہ بنا کر گئے ہیں وہ خلیفۃ الرسول بھی ہے اور ہمارے میں سب سے بڑا عالم بھی ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔